نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین اکرام، آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تعارف کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ آپ کے گوش و گزار کرنا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو بہرہ مند فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف جیسا کہ آپ کا حق ہے ممکن ہی نہیں، بعد از خدا تو ہی بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ ہی کی ذات ہے، قصہ مختصر۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسنا خیر من شموس الناس، کہ ایک سورج ہمارے لیے ہے اور ایک سورج وللآفاق شمس، پوری دنیا والوں کے لیے ایک سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طاہرہ طیبہ، کہ ایک سورج ہمارے لیے ہے اور ایک سورج وللآفاق شمس، پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ وشمسنا خیر من شموس الناس، ہمارا سورج لوگوں کے سورج سے بہتر ہے۔ فإن شمس الناس تطلع بعد فجر، اس لیے کہ لوگوں کا سورج تطلع بعد فجر، فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسنا تطلع بعد العشاء، اور ہمارا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا اللیالی، کہ ہمارے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ایسی مصیبتیں ہمارے اوپر بہہ پڑی، لو انہا صبت علی الایام، اگر دنوں کے اوپر یہ مصیبتیں آتی تو سرنا اللیالی، وہ اندھیری راتیں بن جاتی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کسی انسان کے بس کے اندر نہیں کہ وہ اس کا حق ادا کر سکے، اور اس کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس کے اندر نہیں۔ شاعر رسول سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل حسین لم تلد النساء، کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کسی نے کہا کہ دیکھتی کوئی کیسے، لم ترقت عین، کسی بھی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ ہی کسی عورت نے جنا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو پیدا کیا گیا آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا کہ کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا، آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو بنایا گیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کے اندر، تعریف کے اندر یہ اشعار پڑھ رہے تھے، بلغ العلا بکمالہ، کہ آپ بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے، کشف الدجا بجمالہ، آپ کے جمال کی وجہ سے اندھیری رات اس کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام عادات اچھی ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، اے مومنو صلو علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل کے اوپر درود شریف پڑھو۔ کسی اردو کے شاعر نے کہا کہ سارے بتوں کو مسمار کر، بس ایک انسان سے پیار کر، رکھ کردار نبی کو سامنے، آرائش کردار کر، ہمارے لیے نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ سارے بتوں کو مسمار کر، بس ایک انسان صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر، رکھ کردار نبی کو سامنے، آرائش کردار کر۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا۔ یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، اس کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس کے اندر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس لیے گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن کی طرف بھیجا، قرآن مجید دے کر بھیجا، کیا پیغام دے کر بھیجا، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ہم سب مسلمانوں کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے روشنی بن کر آئے، پوری کائنات کے لیے ہدایت بن کر آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث بنے، پوری کائنات کے لیے اجر کا باعث ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری کائنات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دوسری جگہ فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وداعیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پہچان کروانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ
علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ آج ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو چھوڑ کر آج کس راستے کے اوپر بھٹک رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ترسم کہ نہ رسی بکعبہ اعرابی کی راہ کہ تو روی بترکستان است، کہ میں ڈرتا ہوں کہ اے دیہاتی تو کعبہ تک نہیں پہنچ سکتا، جس راستے کے اوپر تو سفر کر رہا ہے بترکستان است، یہ تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اقرار تو کر لیا، لیکن ہمارا جو رخ ہے وہ مغرب کی طرف ہے۔ ہمارے طور طریقے مغربی، ہماری تمام جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا، کھانا پینا، یہ سب کچھ جو ہے وہ مغربی ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں، اگر اس راستے کے اوپر ہم رہے، اللہ تبارک و تعالی نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اسی راستے کے اوپر قائم رہیں، اگر یہ مغربی طور طریقے رہے، مکی مدنی طور طریقے ہم نے نہ اپنائے تو ہمارے لیے کامیابی نہیں۔ اے نوجوان، اے شباب اسلام، کسی وقت تو 17 سال کی عمر کے اندر صلاح الدین ایوبی ہوا کرتا تھا، مسلم ابن قتیبہ ہوا کرتا تھا، تیرے کارناموں سے کافر کانپتے تھے، اور نوجوانی کی عمر کے اندر کیسے مارکے جو ہے وہ تو سر کیا کرتا تھا، کیسے اسلاف ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، اور کیسے گزرے ہیں کہ انسان ان کی جب پڑھتا ہے، تعارف پڑھتا ہے تو انسان جب ان کا تعارف پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس عمر کے اندر، اس جوانی کے اندر انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ وہ کارنامے کیوں نہ سر انجام دیتے کہ وہ اس راستے کے اوپر تھے، اس رخ کے اوپر تھے، کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کا نوجوان بہت جلد مغرب سے متاثر ہونے والا ہے، اس کی طرف لپکنے والا ہے۔ کامیابی ہمارے لیے مکہ مدینہ کی طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف ہے، غیروں کے طریقے کے اوپر نہیں۔ لہٰذا اے نوجوان آ جاؤ، اے نوجوان اپنا رخ مکہ مدینہ کی طرف کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ۔ دونوں جہاں میں اس کے اندر تمہارے لیے کامیابی چھپی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا 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 لا